السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہندوستان عالمی برادری کے سامنے مسلسل پاکستان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے میں مصروف۔ ہندوستان پر حملہ کرنے والی بری طاقتوں کے خلاف ملک خاموش نہیں بیٹھے گا، ششی تھرور کا موقف۔ غزہ میں ایک ڈاکٹر کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے، 10 میں سے 9 بچوں کی موت۔ ملیشیا نے غزہ پٹی کے علاقے میں مظالم کی مذمت، کہا مظالم سے متعلق بین الاقوامی رویہ بے پرواہی اور دوہرے معیارات کا عکاس۔ مستقبل میں ملک میں مطلق العنانیت کی واپسی کو روکنے کے لیے اتحاد ناگزیر، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے دیا بیان۔ اور جنوبی امریکی جنگل میں ہائی سیکیورٹی جیل، فرانسیسی منصوبہ۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ ہندوستان عالمی برادری کے سامنے مسلسل پاکستان کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اب کل جماعتی نمائندہ وفد کے رہنما اور کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے والی بری طاقتوں کے خلاف ملک خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ دہشت گردی کی اس عفت کے خلاف سبھی یکجہتی اور اجتماعی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے یہ باتیں نیو یارک میں 9/11 میموریل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ As well as the UN sanctions committees. And India had gone to the UN Sanctions Committee with information about the resistance front in 2023 and in 24, and now sadly it had acted in 25. They repeated their claim the next day until, of course, global condemnation, I think, woke their handlers up to the dangers as represented, and then they deleted their claim on the third day. But by then, the claim had been made, recorded, registered, and reported. And for us, therefore, the culpability lay not just with the 4 or 5, we're not 100% sure, evil killers who came to Pahalgam and did this atrocity, but also with those who had sent them, financed them, equipped them, trained them, guided them into doing this. And since we knew where Lashkar-e-Toiba is headquartered, it has its not just a safe haven, but a rather generous 200-acre campus in a city in the heartland of Pakistani Punjab. We also knew where the responsibility lay. Sadly, Pakistan chose to follow its usual path of denial. In fact, Pakistan, with the help of China, succeeded in removing a reference to the resistance front from the resolution of condemnation that was drafted in the Security Council, the press statement actually, not resolution, in the Security Council of the UN 2 days later. But though the name was not mentioned, it was, as I said, a matter of public record, and we knew what was happening. India replied immediately that we would not let this go unanswered. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly. اور وہیں غزہ میں ایک ڈاکٹر کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں اس کے 10 میں سے 9 بچوں کی موت ہو گئی۔ ناصر اسپتال کے ایک ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر علا کا ایک بچہ اور اس کا شوہر زخمی ہوئے، لیکن وہ بچ گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غیر منسلک شہریوں کو نقصان پہنچانے کے دعووں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے طیارے نے جمعے کو خان یونس میں متعدد مشتبہ افراد پر حملہ کیا تھا۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے ڈائریکٹر کی جانب سے شیئر کی گئی ایک وائرل ویڈیو میں خان یونس میں حملے کے ملبے سے چھوٹی جلی ہوئی نعشوں کے اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے غزہ پٹی کے علاقے میں مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مظالم سے متعلق بین الاقوامی رویہ فلسطینی عوام کے مصائب کے حوالے سے بے پرواہی اور دوہرے معیارات کا عکاس ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ریاستوں کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی علاقے غزہ پٹی میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ محمد حسن نے آسیان سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ہم منصب وزرائے ہوتے ہوئے کہا کہ
یہ مظالم اس بے پرواہی اور ان دوہرے معیارات کا مظہر ہے جو فلسطینی عوام کی تکالیف کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا ہے کہ مستقبل میں ملک میں مطلق العنانیت کی واپسی کو روکنے کے لیے اتحاد ناگزیر ہے۔ محمد یونس کی قیادت میں قائم عبوری حکومت کے مطابق ملکی سیاسی استحکام کے لیے وسیع تر قومی اتحاد لازمی ہے۔ بنگلہ دیش تقریباً 170 ملین کی آبادی والا ایک ایسا جنوبی ایشیائی ملک ہے جہاں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف گزشتہ برس ملکی طلباء کی قیادت میں ہونے والے ملک گیر عوامی مظاہروں کے نتیجے میں شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران کے درمیان سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونس نے دہشت گردوں کی مدد سے بنگلہ دیش کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جن پر عالمی پابندی لگی ہے۔ شیخ حسینہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یونس امریکہ کے اشارے پر ملک کو فروخت کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کی مدد سے اقتدار چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت آسمان سے آفت آئی ہوئی ہے۔ شدید بارش اور آندھی طوفان نے یہاں تباہی مچا دی ہے۔ آندھی اور بارش سے اب تک 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 93 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے الگ الگ علاقوں میں بجلی گرنے اور ژالہ باری سے کافی نقصان ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے کچھ گھنٹوں میں بھی تیز آندھی اور بارش کا قہر جاری رہنے والا ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے فضائی خدمات بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ میں غیر ملکیوں کے داخلے منسوخ کرنے کے بعد ہارورڈ کے بین الاقوامی طلباء خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سی این این کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے طلباء کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ملک چھوڑ دیا تو ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے، تحقیق معطل کر دی جائے گی اور ان کے دوبارہ امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ہارورڈ کے سربراہان کی جانب سے وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی پابندی پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے۔ ہارورڈ نے دلیل دی ہے کہ طالب علم اور ایکسچینج وزٹر پروگرام میں اس کی منظوری کی منسوخی حکومت کے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے پالیسی مطالبات کو مسترد کرنے کے لیے واضح انتقامی کارروائی تھی۔ فرانس جنوبی امریکہ کے جنگلات میں انتہائی خطرناک مجرموں بشمول منشیاتی ایکسمگلروں کے ایک انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل تعمیر کرے گا۔ فرانسیسی وزیر انصاف جیرالڈ دارمانی نے فرانسیسی میڈیا میں شائع ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی امریکہ میں فرانس کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل قائم کی جائے گی جہاں انتہائی خطرناک مجرموں کو رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں ابتدائی خطاب کیا۔ ٹرمپ نے ایک سوٹ اور اپنے دستخط والے سرخ میک امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی ٹوپی پہنے ہوئے کیڈٹس کنبے کے افراد سے بھرے اسٹیڈیم سے بات کرتے ہوئے ثقافتی اور سیاسی مسائل کے بارے میں اپنی سر فہرست شکایات کی فہرست کے ساتھ سخت محنت کرنے کا ملا جلا مشورہ دیا۔ جنوری میں دوسری بار دفتر میں آنے کے بعد سے ٹرمپ نے اپنے پیشرو جو بائیڈن کی طرف سے نافذ کردہ پالیسیوں کو منسوخ کرنے کی ایک بڑی کوشش کے حصے کے طور پر فوج اور پوری حکومت میں تنوع، مساوات اور شمولیت پروگراموں کو واپس لے لیا ہے۔ ٹرمپ نے اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونے والے کیڈٹس کو بتایا کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو تفریقہ انگیز اور توہین آمیز سیاسی تربیت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہمارے بہادر مردوں اور عورتوں کو وردی میں یا اس ملک میں اس معاملے کے لیے کسی اور پر مجبور کیے جانے والے ہر فرد کے لیے نسل کا کوئی زیادہ اہم نظریہ یا ٹرانسجنڈر نہیں ہوگا۔ Back from the Middle East, and I was at, as you know, Saudi Arabia, Qatar, UAE, and I will tell you, they said, all three leaders, great leaders of those three nations, they all said the same thing. The United States of America is hotter now than we've ever seen it, and a year ago, it was as cold as it gets, and it's true. It's true. We have the hottest country in the world, and the whole world is talking about it. I cannot wait to see the glory that is still ahead. You are the first West Point graduates of the golden age of America. This is the golden age, I tell you. Promise. We're in a new age. This is the golden age. We're in a new age. This is the golden age. The job of the U.S. Armed Forces is not to host drag shows, to transform foreign cultures, but to spread democracy to everybody around the world at the point of a gun.
The military's job is to dominate any foe and annihilate any threat to America anywhere, anytime, and any place. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ہندوستان عالمی برادری کے سامنے مسلسل پاکستان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے میں مصروف۔ ہندوستان پر حملہ کرنے والی بری طاقتوں کے خلاف ملک خاموش نہیں بیٹھے گا، ششی تھرور کا موقف۔ غزہ میں ایک ڈاکٹر کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے، 10 میں سے 9 بچوں کی موت۔ ملیشیا نے غزہ پٹی کے علاقے میں مظالم کی مذمت، کہا مظالم سے متعلق بین الاقوامی رویہ بے پرواہی اور دوہرے معیارات کا عکاس۔ مستقبل میں ملک میں مطلق العنانیت کی واپسی کو روکنے کے لیے اتحاد ناگزیر، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے دیا بیان۔ اور جنوبی امریکی جنگل میں ہائی سیکیورٹی جیل، فرانسیسی منصوبہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔